ایمان ہے۔ مومن کی زندگی میں وعدہ اور عہد، اس کی پاسداری اور اس کا لحاظ، اس پر بے شمار آیات موجود ہیں، اور آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جو وعدہ کی پاسداری نہیں کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں منافق کی نشانیاں بتاتے ہوئے بتایا کہ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی یا معاہدے کو توڑ دینا، وعدے کو پورا نہ کرنا، اصل میں انسان اپنی زندگی کے حادثوں سے اور زندگی کے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرتا۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو ایک وہ زندگی ہے اور ایک زندگی کے بارے میں وہ خیال ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو ہم محراب و منبر میں بیان کرتے ہیں، اور جو ہم اپنی گفتگو میں، اپنے لفظوں میں زندگی کے بارے میں اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ ایک زندگی کا روح وہ ہے جو حقیقت میں انسان کو جس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کتابی باتیں اور ہوتی ہیں، تقریری جو کیفیات ہیں وہ اور ہوتی ہیں، لیکن زندگی کے جو حقائق ہوتے ہیں، جن کو ہم گراؤنڈ ریالٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، زمینی حقائق بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور یہ وعدہ کی پاسداری اور معاہدے کی پابندی کو اس لیے انسان پر، بندہ مومن پر لازم قرار دیا گیا کہ انسان کو اپنی زندگی کے حقائق کا پتہ ہونا چاہیے، وہ حقیقت کی دنیا میں رہتا ہو۔ آج کی اس جدید دنیا میں جب ہم سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں، بہت زیادہ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حاصل کر بھی رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سہولتیں ہم تک نہیں پہنچی، شاید ہم ان کے محروم رہنے کی وجہ سے ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ حاضرین مکرم، بڑی دلچسپ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جتنے جدید ذرائع ہیں اور جتنے جدید ہمارے پاس سہولیات ہیں، جن معاشروں میں وہ سہولیات میسر ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جدید سہولیات حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو گئی ہے، اس کی زندگی بڑی بہترین ہو گئی ہے، آئیڈیل لائف کو جی رہا ہے، جبکہ حقائق اس سے برعکس ہوتے ہیں، حقیقت اس سے الگ ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ یہ اعداد و شمار آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جدید زندگی نے، انٹرنیٹ کی سہولت نے ہر چیز ہر انسان کی پہنچ میں دے دی ہے۔ وہ ملک، وہ معاشرے، وہ قومیں جہاں پہ زندگی کی جدید ترین سہولیات ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے آسان زندگی گزارتے ہیں؟ ہم عمومی طور پہ خیال یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس زندگی کی بہت بہترین سہولیات ہیں، مکان اچھے ہیں، علاقے صاف ستھرے ہیں، ان کے پاس غذا اچھی ہے اور ان کے لباس بہترین ہیں، ان کے پاس صحت سے متعلق سہولیات اچھی ہیں، یعنی زندگی کی تمام تر جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، تو ہم یہ امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں یہاں کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ شاید وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جی، وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہو۔
یہ ممبر شریف پر بیٹھ کے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے معاشرے یقیناً جدید سہولیات تک تو پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ اس کو پرسکون زندگی نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو آئیڈیل لائف نہیں کہہ سکتے، اور حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک انسان کی زندگی کی جو ضروریات ہے کسی بھی حوالے سے، وہ پوری کرنے والا ملک اور معاشرہ جاپان کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے جو اعداد و شمار ہے وہ بھی جاپان کے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنی زندگی میں پرسکون ہے تو وہ کیوں اپنی موت کو گلے لگائے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ زندگی سے تنگ ہے، اس کے پاس سہولیات نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے پاس رہائش اچھی نہیں ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اور ضروریات نہیں ہے، اس لیے وہ موت کو ترجیح دیتا ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ کی کتاب سامنے موجود ہے، انسان حقیقت کی دنیا میں اگر جائے گا، زندگی کی حقیقتوں سے اگر آشنا ہوگا اور اگر زندگی کی حقیقتوں کا ادراک کرے گا تو آپ کے سامنے یہ سارے اعداد و شمار واضح ہوتے چلے جائیں گے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی کی حقیقتیں کچھ اور ہے۔ سہولیات بہت زیادہ ہو جائیں تو انسان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ یہ جو بار بار مومن کو کہا گیا نا کہ مومن کی زندگی میں عہد کی پابندی ہے، مومن کی زندگی میں وعدہ کی پابندی ہے، یہ وہ اخلاقیات ہے، یہ وہ معیار ہے، یہ وہ میرٹس ہے جو انسان کو اپنی زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ ایک غلط وعدہ کب کرتے ہیں؟ آپ غلط وعدہ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا ہوں تو میں اس کا وعدہ کیوں کروں۔ جب ہم خیالاتی دنیا میں ہوتے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ کتابی زندگی اور ہے جو کتابوں میں بتائی گئی، جو ہم گفتگو میں بتاتے ہیں وہ زندگی اور ہے، اور حقیقت میں جو زندگی ہم بسر کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ قرآن نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کی آیات نے اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث نے کیوں ہمیں بار بار بتایا کہ مومن کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو یہ بات باور کرانا ہے، یہ بات تسلیم کرانا ہے کہ تم اپنی زندگی کی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ اقبال کہتا ہے کہ زندگی سوز جگر ہے، علم سوز دماغ۔ اقبال کہتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جگر کو جلاتی ہے، یہ جگر کا خون پیتی ہے۔ زندگی کی حقیقتیں بڑی تلخ ہے، بڑے سخت معاملات ہیں جس سے بندہ مومن نے ٹکرانا ہے۔ اقبال کہتا ہے علم دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لذت بھی ہے۔ علم دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لذت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اقبال کہتا ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے ڈگریاں لے لی ہے، میں نے بڑی سند لے لی ہے، بڑا عہدہ حاصل کر لیا ہے، اب میرے پاس طاقت بھی ہے، اب میرے پاس اختیار بھی ہے، اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اسی پر حضرت جناب حیدر کرار امیر المومنین مولائے کائنات کا ایک فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو عام محاورہ بولتے ہیں نا انسان بدل گیا ہے، فلاں شخص بدل گیا ہے، کہ اس کے پاس دولت آئی ہے تو بدل گیا ہے، اس کے پاس علم آیا ہے تو بدل گیا ہے، اس کے پاس عہدہ آیا ہے، منصب ملا ہے تو بدل گیا ہے۔ جناب امیر المومنین مولائے کائنات، کون امیر المومنین؟ جن کو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی
میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی انسان بدلتا نہیں ہے، صرف اس کی حقیقت پہلے واضح نہیں تھی، اس کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ کام نہیں کر سکتا تھا، اس کی پہنچ میں نہیں تھے، اس کے پاس علم نہیں تھا تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا جو اب وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس منصب نہیں تھا، پہلے اختیار نہیں تھا تو وہ بہت سارے کاموں سے بچا ہوا تھا۔ اسی کو اقبال نے کہا علم دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ اقبال کہتا ہے کہ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں، شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی یونیورسٹیوں سے، بڑی جامعات سے، بڑے اداروں سے ہم نے سند لے لی ہے تو اب ہماری زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی، نہیں۔ اقبال کہتا ہے شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں، کب کبریت سے روشن ہوا ہے چراغ۔ اقبال نے بڑی پیاری ایک مثال دی، کہتے ہیں یہ جو بلب ہے، نیا اس دور میں، علامہ اقبال کے دور میں بجلی کا بلب آیا۔ اقبال کہتا ہے کہ دیا سلائی جانتے ہیں ماچس سے جو چراغ روشن ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ دور گزر گیا ہے، اب آپ کی الیکٹرک جو بلب ہے وہ دیا سلائی سے روشن ہونے والا نہیں ہے، یعنی آپ پرانے طریقوں سے نئی نسل کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ کب کبریت سے روشن ہوا ہے نیا چراغ۔ یہ جو نیا الیکٹرک بلب ہے، اس کو اگر کوئی بندہ دیا سلائی سے جلانے کی روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اقبال کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی زندگی کی حقیقتیں بڑی تلخ ہے۔ پہلے اقبال نے شروع میں کہا کہ زندگی سوز جگر ہے اور علم سوز دماغ، ان دونوں کی الگ الگ جگہ ہے۔ علم ہمیں دماغ لگانے سے، دماغ خرچ کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور زندگی جگر جلانے سے، خون دینے سے زندگی کی حقیقتیں انسان کو میسر آتی ہیں۔ حاضرین مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے کلام نے بار بار، اب دیکھیے نا، بظاہر اس کے مخاطب آقا کریم امام الانبیاء ہے، لیکن ہمارا یقین کیا کہتا ہے، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ آقا کریم سے بڑھ کر تو وعدے کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ تو ایسی ہے کہ جان لیوا دشمن بھی آپ کی امانت پر، امانت داری پر، آپ کی دیانت داری پر اور آپ کی وعدہ پاسداری پر آپ کا جان لیوا دشمن بھی ایمان رکھتا ہے۔ ہجرت کی شب جب آقا کریم نے اپنے اخی جناب حیدر کرار کو اپنا بستر دیا تو بستر دینے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہی جان لینے والے دشمن جو اس حجرہ مبارک پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان سب کی امانتیں اسی بستر نبی کے نیچے موجود ہیں۔ کسی کا سونا ہے، کسی کی چاندی ہے، کسی کے درہم و دینار ہے، سب کی امانتیں موجود ہیں۔ اور قربان جائیے سیرت مطہرہ کیا ہے۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں اور میلاد منائیں گے، لیکن میلاد مناتے ہوئے اور جب بھی عشق رسول کے ترانے سنائیں گے اور سناتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے سیرت مطہرہ کے بغیر، آقا کریم کی زندگی پر عمل کیے بغیر، ان سے نسبت، ان سے عشق اور ان سے محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف دشمن جان لینے کے لیے حملہ آور ہے اور آقا کریم بے خبر نہیں ہے، وہ تو باخبر ہے۔ اور امام احمد رضا نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے نا کنز الایمان شریف، اس میں یا ایھا النبی کا لفظ جہاں آیا ہے اس کا معنی ترجمہ اس کا کیا کیا؟ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہو۔
جو غیب کی خبر نہ دے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آقا کریم جانتے ہیں کہ کون میری جان لینے کے لیے آ رہے ہیں، زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ اب سیرت دیکھیے، اب مشعل راہ دیکھیے اور سبق دیکھیے، اور آقا کریم کی رحمت دیکھیے۔ جب ہم رحمت کہتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی رحمت للعالمین کیسی ہے، اور جب ہم نور کہتے ہیں تو لوگوں کو خیال وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور کس معنی میں ہے، یہ نور کیا ہے؟ نور سمجھائیے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم میلاد کے عنوان میں کسی سے نور نہیں منوانا چاہتے، کسی سے نہیں منوانا چاہتے کہ کوئی نور مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ہاں یہ ضرور مانیے کہ نبی رحمت کا کردار کیا ہے، یہ کردار ہی تو نور ہے۔ ہم ان کو نور نور کہتے رہے اور ان سے محبت اور نسبت کا دعویٰ کرتے رہے، اور ہماری زندگی میں وعدہ کی پاسداری شامل نہ ہو، ہماری زندگی میں عہد کی پابندی شامل نہ ہو، ہماری زندگی میں امانت دیاری نہ ہو، ہماری زندگی میں دیانتداری نہ ہو، حاضرین مکرم یہ عشق رسول کے دعوے مکمل نہیں ہے، یہ نسبت رسول مکمل نہیں ہے۔ آئیے آقا کریم کی زندگی کی یہ ایک جھلک دیکھیے کہ ہجرت کی شب دشمن جان لینے کے لیے اکٹھے ہیں، اور ہر قبیلے سے اچھے تلوار چلانے والے جوان اکٹھے کیے گئے کہ ہر خاندان سے، ہر گھر سے اکٹھے ہو کر آئے، اور وہ حجرہ، وہ بستر، وہ مقام جہاں پہ سارے مکہ کے امیروں کی دولت کی امانتیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے وعدہ، یہ ہے وعدے کی پابندی، اور یہ ہے سیرت مطہرہ، اور یہ ہے ان کا نور ہونا، یہ ہے ان کا رحمت للعالمین ہونا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم نے تو ہجرت کرنی ہے، جانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو سیرت مطہرہ ہے وہ قرآن کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ کی اطاعت الگ نہیں ہے اور رسول کی اطاعت الگ نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ہو گیا ہے، اور اے علی المرتضیٰ آپ نے آج اس بستر پر سونا ہے، اور قربان جائیے پھر علی کا عشق رسول دیکھیے کہ آقا کریم فرما رہے ہیں کہ سارے مکہ والے حملہ آور ہونے والے ہیں، ہمیں ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اور آپ نے اس بستر پر سونا ہے۔ اب زندگی گزری نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ زندگی کی حقیقتیں بڑی تلخ ہے۔ ہم وعدے کی پاسداری اس لیے نہیں کر پاتے، ہم معاہدے پورے نہیں کر پاتے، ہم اپنے عہد اس لیے نہیں پورے کر پاتے کہ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقتوں کا ادراک نہیں ہوتا، ہم خیالاتی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ سے زندگی میں کسی نے پوچھا کہ اے علی کسی رات پر سکون نیند سوئے ہیں؟ تو جناب حیدر کرار جو شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، اور جو حل عطا علی الانسان کے مصداق ہے، جناب حیدر کرار فرماتے ہیں میں ہر رات اپنی موت سے ڈرتا ہوں کہ موت آنے والی ہے، لیکن ایک رات میں اتنی پرسکون نیند سویا ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی۔ کون سی رات جس کو آپ کو یقین تھا؟ فرمایا جس دن میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی تو نے میرے بستر پر سونا ہے اور صبح اٹھ کر یہ امانتیں واپس کرنی ہے، کہ جس قدر مجھے اللہ پر ایمان اور یقین ہے، جس طرح مجھے آقا کریم پر ایمان اور یقین ہے، اسی طرح اس دن کی صبح کی زندگی پر مجھے یقین تھا کہ میں نے ہر صورت صبح دیکھنی ہے، اس لیے کہ یہ امانتیں آقا کریم کی امانتیں ہیں اور یہ میں نے لوٹا لیا۔ حاضرین مکرم یہ ماہ میلاد محبت رسول، عشق رسول اور نسبت رسول کے اظہار کا ماہ مبارک، لیکن اس کا آغاز ہم نے اپنی